اختر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, خاور گھمن صاحب موجود ہیں, عارف افریدی بھٹی صاحب ہیں. شروع میں اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. میں دیکھ رہی ہوں سر آپ کا دکھ بھی بہت بڑا ہے. آپ بڑے ہم پرانے ساتھی ارشد صاحب کے ساتھ, اور جب یہ خبر آئی میں نے آپ کی اس وقت دیکھا کتنا کرب اور تکلیف میں تھے آپ. سر یہ تھریٹ نہیں تھی ارشد کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, جو آپ نے سٹارٹ میں کہا, پہلی دفعہ دل دکھا ہے کچھ پریس کانفرنس سے دیکھ کے. یار اسے قبر میں تو جانے دو یار. یہ تو دشمن محاذوں بھی ایسے نہیں کرتے, وہ بھی لاشیں اٹھانے دیتے ہیں. یار جس کو آپ آج اس پہ سوال اٹھا رہے ہو, ایک ایک چیز کا وہ جواب دے چکا تھا. وہ ایک ایک چیز کا جواب, اس کے ٹویٹر, اس کے وی لاگ, اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں 10 دفعہ میں نے اس کے ہاتھ جوڑے, اللہ کا واسطہ تو باہر چلے جا. اگر اس کو تھریٹ نہیں تھا, پاکستان کا کون سا تھانہ جس میں اس پہ پرچہ نہیں تھا؟ آخری دن وہ اپنے سائے سے بھی بات نہیں کرتا تھا. اس کے شہید ہونے سے ایک دن پہلے 42 منٹ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں میری اس سے بات ہوئی. کہتا یار پچھلے 4-5 دن سے پھر مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں. یہ کہنے تھریٹ نہیں تھی. اور یار تم نے پاکستان کی زمین اس کے لیے آگ بنا دی, اس میں پرچے کرا دیے. وہ اپنے سائے سے ڈرتا تھا. پھر کہتے ہو کہ دبئی کیوں گیا, اس کے پاس امریکہ کا ویزا نہیں تھا. پھر کہتے ہو ادھر سے کینیا کیوں گیا. وہ یار تم مار رہے ہو, جلاتوں کی طرح مار رہے ہو. پاکستان میں وہ رہ نہیں سکتا. اب وہ بیچارہ دنیا میں نہیں رہا تو تم سوال اٹھا رہے ہو. یار اتنا اس طرح تو ماریا, آپ لوگ اس کے زیادہ قریب ہے, شاید میں ارشد کے سب سے کم تھا, میری سلام دعا, لیکن میں اس دن سے بیلنس نہیں ہوں. آج میری کچھ پریس کانفرنس سے دیکھ کے نا, یار آپ پرسوں کر لیتے. صحیح بات ہے. وہ زندہ تھا, اگر وہ ان کو ایک بات بھی بولنے دیتا, میں بھی نہیں بولنا چاہتا. اگلا وی لاگ اس نے جو کرنا تھا اس نے مجھے بتایا ہے. یار خدا کے واسطے ایک طرف اسے اس جتنا واقعدار, بہادر, سچا, محب وطن, فوج سے پیار کرنے والا, ملک سے پیار کرنے والا کھرا, میں نے زندگی میں اس کے منہ سے کسی کی برائی سنی نہیں تھی, ماریا سنی نہیں تھی. انہوں نے اس کو مار دیا. تو بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کے ملزمان تلاش کر دو. وہ اپنی زندگی پہ کہتا رہا, کہتے ہیں وہ باہر کیوں گیا. وہ بھائی تم نے اس کی زمین تنگ کر دی, پاکستان اس کے لیے چاروں طرف سے جکڑ دیا اس کو. صحیح بات ہے. اب میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن بھٹی صاحب, ہاں میرا خیال ہے کہ شروع میں ہم سب جذباتی ہیں, ہم یہ کریں گے ساری باتیں آہستہ آہستہ. آج میرا صرف میں آپ سب کا انیشل ریاکشن اس حوالے سے جاننا چاہ رہی تھی. آج میں کچھ ویژولز دکھانا چاہتی ہوں آپ کو ارشد صاحب کے جنازے کے. یہ اگر آپ دیکھیں تحد نظر لوگ ہی لوگ ہیں, اور جس طرح سے لوگ والہانہ طور پہ آج اس جنازگاہ میں پہنچے ہیں, جتنے لوگ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا, اتنے ہی تقریباً تعداد جو تھی وہ دوسری طرف فیصل مسجد کے احاطے کے پاس تھی. یہ دیکھیے, اور کچھ لوگ اندر بھی موجود تھے. جس کو پتا چل رہا تھا کہ اس وقت یہاں پہ ارشد صاحب کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے, وہ آتا جا رہا تھا اس جنازگاہ کی طرف. اور ہمارے ساتھی جو آج وہاں پر گئے وہ کہتے ہیں جب ہم جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے اس وقت بھی لوگ اس طرف بڑھ رہے تھے. پھر ہمیں ان کو بتانا پڑا کہ یہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے. پھر ان لوگوں نے اپنی ایک سیپریٹ غائبانہ نماز جنازہ وہاں پر پڑھی. تو ان لوگوں کو کوئی زبردستی پیسے دے کر نہیں لا رہا, ان لوگوں کو کوئی ڈرا دھمکا کر نہیں آ رہا. ایک چیز ہے یہ محبت, جو محبت تھی ارشد کے ساتھ وہ ان کو کھینچے چلے لا رہی تھی اس جگہ کے اوپر. اور یہ محبت خریدی نہیں جا سکتی, یہ زبردستی کسی کے دل میں ڈالی بھی نہیں جا سکتی. یہ کچھ محنت سے اور کچھ خاص طریقے سے مشقت کر کے بیانیاں بنانے سے بھی نہیں حاصل کی جا سکتی. یہ محبت تب آپ کو نصیب ہوتی ہے جب آپ کی بات لوگوں کے, عوام کے دلوں کو چھو جائے. اور ارشد کو وہ گر حاصل تھا, خاص طور پہ اپنے آخری چند مہینے تھے ان کے کریئر میں جو وہ بات کر رہے تھے وہ پاکستان کے لوگ اس سے ریزونیٹ کرتے تھے. اور آج ہر کوئی جو وہاں موجود تھا اس نے کہا ایسا لگا کہ جیسے کوئی اپنا ان کا گھر سے چلا گیا ہو. سو اگر آپ ارشد پہ غداری کے مقدمے بنائیں, بغاوت کے مقدمے بنائیں, یہ عوامی ریفرینڈم ہے. عوام نے رد کر دیا آپ کے تمام الزامات کو, اور انہوں نے اپنے محب وطن بیٹے کو اپنایا ہے اور کھلے دل سے اپنایا ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں آ کر یہ ثابت کیا. یہ ویژولز نہ مینیپولیٹ کیے جا سکتے ہیں, ان ویژولز کو نہ کوئی فوٹو شاپ کر سکتا.
یہ آنکھوں دیکھا حال ہے جو وہاں پہ لوگ موجود تھے، انہوں نے اپنے کیمرے کے اندر ہی کیپچر کیے ہیں. اطہر، کبھی کبھی مجھے انوی بھی ہے کہ بھائی اتنی زیادہ محبت لوگ جتنی ارشد سے کیا اٹس اے ویری ہائی بار ٹو سیٹ آنیسٹلی. مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کیا یہ کبھی یہ اتنی محبت کو کوئی اور لے پائے گا؟ کیا یہ بار میٹ ہو سکے گا؟ دیکھیں، میں نے تو اپنی زندگی میں پاکستان میں کسی بھی صحافی کا اس طرح کا جنازہ نہیں دیکھا. ٹو بی آنیسٹ میرے سینئرز بیٹھے ہیں، بھٹی صاحب، خاور صاحب، وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ کریکٹ کریں، پر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھا. میں گزشتہ ایک ہفتے سے جب سے یہ معاملات شروع ہوئے آلموسٹ روز ہی ارشد صاحب کے گھر بھی جانا ہوتا ہے. گھر کے باہر بھی بہت سارے لوگ ملتے ہیں. آج جنازے پہ بھی بہت سارے لوگ ملے اور بڑی دور دور سے آئے تھے. اور جو آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ پہنچ نہیں سکے، ابھی لوگ آ رہے تھے. اب یہ اتنا وہ ارشد صاحب سے کیا پیار کرتے تھے، کون سی کیا ریسیپی تھی؟ بڑی آسان ریسیپی تھی. وہ سچ بات کرتا تھا، جس کو سچ سمجھتے تھے وہ بات کرتے تھے، وہ فیکٹس کے اوپر بات کرتے تھے. اور یہ بڑی ایک آسان اور سادہ سی چیز ہے، لیکن وہ جو سوال اٹھاتے تھے وہ پھر لوگوں کو پسند نہیں آتے تھے. اس حکومت کو بڑے مسائل ہوتے تھے، اور جس قسم کا کردار حکومت کا رہا، ان کے وزراء کا رہا، مشیروں کا رہا، ارشد صاحب کے اوپر الزامات، ادارے کے اوپر الزامات. دیکھیں اس وقت ادارہ ایک غم سے گزر رہا ہے، ارشد صاحب کا خاندان غم سے گزر رہا ہے. اور میری ارشد صاحب کے جو گھریلو ذرائع سے بات ہوئی اور بڑے قریبی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر اس مشکل گھڑی میں کوئی سب سے زیادہ ہمارے قریب تھا تو وہ اے آر وائی کی مینجمنٹ. یہ میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اے آر وائی کی مینجمنٹ میں، یہ آنٹی نے بھی مجھے بتایا، ارشد صاحب کی والدہ نے، کہ انہوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی ہے. تو اس موقع کے اوپر آپ جو ہے ان کو غم بھی نہیں منانے دے رہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور پھر جس قسم کے پرچے ان پہ درج کیے گئے، ملک بھر میں ان کے اوپر پرچے درج کیے گئے. پھر حکومتی شخصیات 3 سال سے ماریا جو ہمیں بتا رہی تھی کہ پاکستان کا سب سے جھوٹا شخص جو ہے خدا نہ خواستہ وہ فیصل واڈا ہے، کیونکہ وہ نیشنلٹی کے اوپر جھوٹ بولتا رہا، اس نے ہر جگہ پہ جھوٹ بولا. اب کل سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی فیصل واڈا صاحب نے یہ کہہ دیا. آل آف سڈن جو انہوں نے بات کی وہ گاسپل ٹروتھ ہو گیا. تو دیکھیں یہاں پہ سیاست کی جا رہی ہے. آج والے دن یہ ایونٹس نہیں ہونے چاہیے تھے جو بہت سارے ایونٹس ہوئے. آج پاکستان کو مون کرنے دیں، بالکل آج پاکستان کو مون